بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ابو عبداللہ شمع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کربلا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز سے امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں تولید ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام مبارک حسین رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ سینہ سے پاؤں تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ جب آپ کے بڑے بھائی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ سینہ سے سر تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت کے وقت امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ کا نام مبارک حرب رکھا، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو گٹی دیتے ہوئے اپنا لعاب دہن منہ میں ڈالا اور دعائے خیر فرماتے ہوئے آپ کا نام حسین رکھا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باصادت کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ مائدہ کا دودھ پیتے تھے، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی چچی ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا اور فرمایا کہ انہیں دودھ پلایا کیجیے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی عمر مبارک ابھی 7 برس ہی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ظاہر دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس مختصر سی مدت میں بھی اپنے نانا جان سے ظاہری و باطنی فیوز حاصل کیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ان دونوں نواسوں کو اپنے پاس رکھا کرتے تھے اور ان کے اخلاق حسنہ کی تربیت فرماتے تھے۔ بخاری شریف کی ایک روایت کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زکوٰۃ کی کھجوروں کا ایک ٹوکرا لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تقسیم فرمانے کا ارادہ رکھتے تھے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ابھی چھوٹے تھے آئے اور ایک کھجور کو اٹھا کر منہ میں ڈال لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے نکالی اور فرمایا کہ میرے اہل بیت کے لیے زکوٰۃ حرام ہے۔ بس اس دن کے بعد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے نانا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ذہن نشین کر لی اور پھر کبھی اہل بیت کی سیادت پر حرف نہ آنے دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر حضرت سید فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی آواز سنی تو گھر کے اندر جا کر حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، اے فاطمہ، تمہیں معلوم ہے کہ حسین کے رونے سے میرا دل دکھتا ہے، پس تم اسے رونے نہ دیا کرو۔ حضرت یعلا بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے آئے اور میں حسین سے ہوں، پس جو اس سے محبت رکھے گا اللہ عز و جل اس سے محبت رکھے گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی دائیں اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب گود میں تشریف فرمائے، جبکہ حضرت سید فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا، اے علی، حسن اور حسین دونوں میزان کے پلڑے ہیں، جبکہ فاطمہ اس کا ترازو ہے، اور ترازو 2 پلڑوں پر ہی قائم رہتا ہے، جبکہ تم روز محشر لوگوں کا اجر تقسیم کرو گے۔ بچپن میں ایک روز حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں کشتی کر رہے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، حسن حسین کو پکڑ لو۔ جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا نے کہا کہ بابا جان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بھائی کو کہتے ہیں کہ وہ چھوٹے بھائی کو پکڑ لے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل بھی تو حسین سے کہہ رہے ہیں کہ وہ حسن کو پکڑ لے۔ ایک دفعہ حسنین کریمین تختی لکھ رہے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اور عرض کرنے لگے، نانا جان، دونوں میں سے کس کا خط اچھا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی ایک کی دل شکنی نہیں کرنا چاہتے تھے کہ اسے رانجو نہ پہنچے، خود فیصلہ نہ فرمایا اور ان کو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا کہ وہ فیصلہ کریں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی خود فیصلہ نہ کیا اور ان کو حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے خط کی زیادہ پہچان نہیں ہے، اس لیے میں یہ 7 موتی زمین پر ڈالتی ہوں، تم میں سے جو زیادہ موتی چن لے گا اس کی تختی اچھی ہوگی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے موتی ہوا میں اچھال دی اور جب زمین پر گرے تو جنت کے شہزادوں نے ان کو چننا شروع کیا۔ دونوں نے 3 موتی چن لیے۔ اب دونوں میں سے کوئی ایک 7واں موتی اٹھا سکتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور 7واں موتی اٹھا لیا اور اللہ جل کے حکم سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے اور دونوں شہزادوں نے آدھا آدھا اٹھا لیا۔
دونوں شہزادوں میں سے کسی کو شکست کا منہ نہ دیکھنا پڑا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا آج اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی اتنی رنجیدگی بھی منظور نہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ دونوں کو آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں بے پناہ مصائب کا سامنا کیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کم سن تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ پھر والدہ حضرت سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا۔ جوان ہوئے تو والد بزرگوار کو شہید کر دیا گیا، اور پھر کچھ عرصہ بعد بھائی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کو بھی زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دے کر شہید کیا گیا۔ جس وقت آپ رضی اللہ عنہ کو زہر دیا گیا، اس وقت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر عرض کیا بھائی آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو زہر کس نے دیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر میرا گمان درست ہے تو پھر اللہ جل کی بدلہ لینے والا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی شدت دار حقیقت آپ رضی اللہ عنہ کے صبر کا امتحان تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ اپنے غمگسار بھائی کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد لوگوں نے خلافت کے لیے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کیا، لیکن آپ نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ کیے گئے معاہدے کی پابندی کو ضروری سمجھتے ہوئے لوگوں کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کے دوران ان کی بیعت خلافت پر قائم رہے اور ہر ممکنہ تعاون کرتے رہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی معاہدہ کی شرائط کی پابندی کی۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے تمام عزیز و اقارب کو شام کے علاقہ دمشق میں لے گئے، اور وہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختار سلطنت بنا دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کو دمشق کے محل میں رکھا اور ہر طرح سے خاطر و مدارت کی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ جب بھی دربار خلافت میں تشریف لے جاتے تو آپ رضی اللہ عنہ کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دائیں جانب خصوصی نشست لگواتے، اور اگر کہیں جانا ہوتا تو پہلے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوتے، بعد میں حضرت امیر معاویہ سوار ہوتے تھے۔ الغرض حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے وصال تک حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے تعلقات بے حد خوشگوار رہے۔ اللہ اکبر۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔